اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے۔ ایک شخص اس نے ذکر کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ مجھے اور رزق دینا بند کر دیں، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، میرے پاس آلریڈی بہت زیادہ رزق اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، تو آپ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے اور رزق نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حامی بلی ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں کہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لے گئے تو ایک اور شخص ملا اور اس نے کہا کہ میں بڑا تنگ دست ہوں، بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ جو جسم پر میں نے کپڑا اوڑھا ہوا ہے یہ بھی کسی اور کا دیا ہوا ہے، یہ ہے میرے پاس، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت زیادہ تنگ دست اور غریب ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لوگوں سے وعدہ فرما لیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شخص کی عرض رکھی کہ یا اللہ، وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس آلریڈی بہت زیادہ رزق ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے اور رزق ابھی نہیں چاہیے، میرا رزق بند کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شخص سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دو، تمہارا خود بخود ہی رزق آنا بند ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر جب دوسرے شخص کی عرض اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو تمہارے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں زیادہ عطا کرتا ہوں، تمہیں بہت زیادہ دیتا ہوں، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر جب پہلے شخص کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس اگر بہت زیادہ رزق ہے تو تم ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بند کر دو۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی بات ختم ہوتی تو وہ شخص کانپ گیا، اس نے کہا کہ میرا بال اللہ کے احسانوں تلے جکڑا ہوا ہے، تو میں اتنا نافرمان کیسے ہو سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی اور میں اس کا شکر ادا نہ کروں، اتنے اس کے احسانات ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا، اور میں پھر اللہ کا ایسا تو ہو نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کبھی بھی بند نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر دوسرے شخص کے پاس گئے جو تنگ دست تھا اور اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی ابھی بات کمپلیٹ ہوتی کہ اس نے کہا کہ میرے پاس ہے کیا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے جو میں نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے، یہ بھی کسی کا دیا ہوا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کس چیز کا شکر ادا کروں۔ ایک تیز ہوا چلی اور وہ جو کپڑا اس کے پاس تھا وہ بھی واپس چلا گیا، واپس چھن گیا۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہر حال میں چاہے آپ کے پاس جو اپنے پہنے ہوئے کپڑے ہیں، صرف یہی ہے نا، کئی لوگ ہوں گے جو ان کے پاس یہ پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اکثر عورتیں جو ہے یہ شکوے کرتی نہیں تھکتی ہیں اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا، یعنی اتنی زیادہ ان کی ضرورتیں نہیں ہیں، ضرورتیں ساری پوری ہو رہی ہیں، ضرورتوں سے زائد بھی ان کے پاس ہوگا، لیکن وہ کیا کرتی ہیں کہ صرف اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔